نور دے نال منور کرنے والے، اے دلاں تے خودی دے زنگ اتارنے والے، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے، ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر دے، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر دے، یا اللہ ساڈے دلاں دی اکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار بحرمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی کتب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، وہ دین کی حفاظت اور عمل، قول اور فعل ہر مضمون میں وارث ہیں، کیونکہ قول بلا فعل کے کچھ بھی نہیں، اور محض دعویٰ بغیر گواہ کے کوئی چیز نہیں۔ عزیز من قرآن و سنت کی پابندی اور ان پر عمل اور عمل میں اخلاص تیرے دعوی ایمان کا گواہ ہے۔ میں تمہارے عالموں کو جاہل اور تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طالب اور راغب اور مخلوق پر بھروسہ رکھنے والا اور حق تعالیٰ کو بھلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو بھلا دینے والا۔ قارون کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ساتھی تھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سے ہی تھا، اور توریت انتہائی خوبصورت پڑھا کرتا تھا۔ آج کل جس طرح ہمارے قاری بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور شعرا ہوتا ہے ان کا، اس طرح قارون کا بھی اس وقت شعرا تھا، اور اپنے وقت پر بڑی خوبصورت توریت پڑھا کرتا تھا، اور آپ کا تابع دار تھا، مخلص ساتھیوں میں سے تھا۔ لیکن جس وقت مال و دولت قریب آیا، اس طلب بڑی، اور طلب اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی اس میں خارج ہو گیا، اور بات بھی وہیں سے چلی کہ زکوٰۃ کا معاملہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو بھی اس وقت زکوٰۃ کا تھا اس سے بھی تقاضا کیا گیا، اس نے بھی انکار کیا، کیونکہ 40 اونٹوں پر اس کے مال کی پونجیاں ہوا کرتی تھی۔ اگر پونجیاں 40 اونٹوں پر آتی ہیں تو مال کتنا ہوگا جی؟ کتنے وہ محل اور کمرے اور گودام کتنے بھرے ہوں گے جی مال و دولت سے۔ جس وقت یہ مال آیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بلا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیا اپنے سے فوراً جدا کر دیا، کیونکہ درمیان میں ہوگا تو خلل پڑے گا، اور خلل آئے گا تو حجاب آئے گا، اور حجاب آئے گا تو ممکن ہے کہ ایمان ہی نہ لے جائے۔ جتنی کثرت بڑھتی ہے اتنا انسان، اب دیکھیں نا کہ موجودہ بھی دور کے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہوئی ہے اور مختلف کاروبار میں وہ مشغول ہے، تو اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اس دولت کو بڑھانے کے لیے اگر ان کو کچھ گنڈے بھی رکھنے پڑے تو وہ رکھتے ہیں،
اس مال کی حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اور اس مال کو ناحق لینے کے لیے بعض دفعہ وہ قتل بھی کرواتے ہیں۔ یہ اب کے یہ پنڈی میں بھی سوسائٹیاں ہیں، اگر کوئی خالی کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، مار مار کے ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں، بازو بھی توڑ دیتے ہیں، اتنا وہ مارتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ درمیان میں وہ جگہ نہیں دے رہا۔ جو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، جب ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے تو یاد خدا اور یوم آخرت اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ بول نہیں جاتا بلکہ اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے اختیار میں نہیں، ایک ہی چیز، یا دنیا رکھنی پڑے گی یا آخرت، دو چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا معاملہ حضور غوث پاک کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اس شہر کی طرف آیا، اب جنگلات میں رہے نہ زیادہ ٹائم، اور جب شہر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمایا، تو معذرت کی کہ یا اللہ مجھے نہیں ضرورت، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میں یہ لوں۔ تو حکم ہوا کہ ہم نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو لینا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں با دل ناخواستہ لے رہا ہوں، دل نہیں میرا چاہ رہا، لیکن میرے مالک کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے چون چرا نہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوا کرتا ہے، اللہ کا جو دوست ہوا کرتا ہے، جو اس کو پہچان لیا کرتا ہے، پھر اپنے کسی قول و فعل عمل میں اس کی مرضی اپنی مرضی نہیں دیتی، اس کا ارادہ اپنا ارادہ، اس کی منشا اپنی منشا نہیں رہا کرتی، پھر جو مالک نے کہہ دیا وہی ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ با دل ناخواستہ میں نے قبول کیا۔ پھر اپنے وقت کے لحاظ سے جیسے بھی آپ نے خرچ کیا، علم پر خرچ کیا اور لنگر پر خرچ کیا، جیسے جیسے، لیکن آپ نے وہ قبول فرمایا، کیونکہ مالک کا حکم تھا کہ یہ آپ کو لینا پڑے گا۔ تو جو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، اندر ایک حجاب آیا کرتا ہے۔ اگر دنیا رکھنی ہے تو پھر آخرت کا نقصان ہوگا، اگر آخرت رکھنی ہے تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیاوی زندگی پر ہی سارا اپنا مر مٹے، پورا انحصار اسی پر کر لیا کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والی، نہ مٹنے والی، نہ چھننے والی۔ انسان جو عقل مند ہوا کرتے ہیں، جو مشاہدہ کر لیا کرتے ہیں، جو مالک کے پہچان لیا کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں ہے لیعرفون، اس کی معرفت، پہچانو اس کی ذات کو، پھر اس کی عبادت کرو، پھر عبادت کے مزے لاؤ، تو پتہ چلے کہ کس کے سامنے جھک رہے ہو، پتہ چلے کہ کس کی بندگی اور غلامی کر رہے ہو، اور جب وہ بندگی اور غلامی کا آگے سے پھر وہ جواب دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ عبادت کیا ہوا کرتی ہے۔ پہلے اس کو پہچانو، پھر اس کے سامنے جھکو۔ تو جب وہ جھک جایا کرتے ہیں، دیکھ لیا کرتے ہیں کہ اصل زندگی جو ہے نا وہ اس کی یاد میں ہے، پھر ان چیزوں سے وہ، تو پھر مال، اگر مال کی کثرت چاہیے پھر غفلت آئے گی، غفلت آئے گی تو ممکن ہے کہ وہ کفر کی طرف ہی نہ لے جائے، اور منہ سے ایسے شتیات نکلیں گے قابل مواخذہ ہوں گے، اور ممکن ہے کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ وہ سمجھتا رہے کہ جس طرح ایک شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا گاڑی پہ جا رہا ہے اور بوری میں اس نے سامان رکھا ہوا ہے، مبادا کسی وجہ سے بوری کے کچھ کٹ لگ گیا، کچھ ہو گیا، یا بوری کا منہ کھل گیا، اب وہ مزے مزے جا رہا ہے کہ میرے پاس پیچھے مال پڑا ہوا ہے۔ جب منزل مقصود پر پہنچا تو وہ خالی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی بوری ساری خالی ہوگی، اور جب دیکھا اب سوائے حسرت کے،
سوائے افسوس کے، سوائے ندامت کے، اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح انسان دنیا میں سوچتا کہ ٹھیک ہے میں اس طرف بھی لگا ہوا ہوں اور ادھر کی ماردار بھی شروع ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ معاملہ بھی ٹھیک کر لیں گے، لیکن جب وقت آیا سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن آخرت میں خوش ہوگا، لیکن ایک حسرت اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات، اس کی مہربانیاں، اس کا لطف و کرم آخرت میں دیکھے گا تو کہے گا کہ میرے پاس تو بہت سا مال تھا، میں نے یہ تھوڑا سا اس کے راستے میں دیا تو میرے مالک نے اس کا یہ اجر مجھے دیا۔ میرے پاس تو بڑی زندگی تھی، بڑی سانسیں تھی، چند سانسیں میں نے اس کی یاد میں خرچ کی اس کے راستے میں، اور ان کا نتیجہ اور صلہ یہ نکلا میری تو ساری زندگی پڑی ہوئی تھی، اے کاش کہ میں وہ بھی ادھر ہی استعمال کرتا، لیکن اب نہیں۔ اور وہ خواہش کرے گا جب انسان جو صدقہ اس کی راہ میں خرچتا ہے وہ عنایات دیکھے گا، اس کا صلہ دیکھے گا تو ایک خواہش وہ کرے گا کہ دوبارہ بھیج دے، اور جو میرے پاس پڑا ہے میں سارا دے کے آؤں، اور اب نہیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ، زندگی میں ایک بار ہی اختیار دیا گیا، اور جو ہم آج ہمارے سب کے پاس موجود ہے، کل جب آنکھ بند ہوگی تو یہ اختیار لے لیا جائے گا، پھر سوائے حسرت، سوائے ندامت، سوائے افسوس کے پھر کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ، میں تمہارے عالموں کو جاہل اور تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طالب، تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طالب و راغب اور مخلوق پر بھروسہ رکھنے والا اور حق تعالیٰ کو بلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا دیتا ہے، وہ خود بھی بھول جاتا ہے، اور جب وہ رغبت آتی ہے تو مالک بھی بلا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بنو بلا دینے والوں کی طرح جنہوں نے یاد خدا کو ترک کر دیا، بلا دیا اللہ کی ذات پاک کو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تم کو بلا دے گا، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا، تمہیں خیال ہی نہیں آئے گا میں کیوں آیا، میرے مالک کا کیا تعلق ہے، وہ بلا دے گا۔ تم نے اللہ کو بلایا، وہ تمہیں بلا دے گا، بس ختم معاملہ۔ اور اس کا پھر آخر میں جو نتیجہ نکلے گا، آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا کہ رب کی طرف سے ندا آئے گی، میں نے بلا دیا، میں نے کسی کو دوزخ میں بھیجا، تم نے دنیا میں بلایا، میں نے آج تمہیں آخرت میں بلا دیا، اور میں نے ایسا بلایا کہ اب کا بس ختم نہیں ہوگا، یہ عذاب جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی عنایات جو ہیں جو اس نے اس کے راستے میں خرچا، ان عنایات کا جو صلہ ہے وہ دیکھ کے حسرت کرے گا دوبارہ ملے، اور اس کا جو عذاب ہے، عذاب بھی اسی حساب سے ہوگا، اور وہ عذاب بھی دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ، تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طالب و راغب اور مخلوق پر بھروسہ رکھنے والا اور حق تعالیٰ کو بلا دینے والا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، حق تعالیٰ کے سوا دوسرے پر بھروسہ سبب لعنت ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ملعون ہے جس کا بھروسہ
اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔ نیز آپ نے فرمایا جس نے مخلوق سے عزت پائی در حقیقت اس نے ذلت پائی۔ یا اب الیکشن آنے والا ہے نا، اور گزشتہ بھی گزر چکے ہیں نا، عہدے بھی آپ نے دیکھے، اقتدار بھی لوگوں کے دیکھے، ان کی عزت، بلند ترین عزت بھی دیکھی، اور پسپائی اور ذلت اور رسوائی بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جو مخلوق سے عزت پائی اسی نے اسی مخلوق کے ہاتھوں جوتیاں بھی کھائی۔ عرصے کی بات ہے، صدر غلام اسحاق خان جب عہدہ ملا تو 4-6 گھنٹے اس کے دفتر کے باہر ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ اور بڑے بڑے عہدیدار جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ٹائم نہیں دے رہا اور پریشان۔ تو جب عہدے سے اتر گیا تو اسے خیبر پختونخوا میں کسی شادی میں گیا، تو اخبار والے ان دنوں انہوں نے لکھا کہ غلام اسحاق خان بیٹھا ہوا تھا اور وہی سارے بیوروکریٹ سب بدو تھے، سوائے ایک شخص نے صرف ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے وہ بھی آگے چلا گیا، باقی جتنے گزرے سب نے نظریں پھیر کے دوسری طرف چلے گئے۔ ایک وقت ایسا کہ 4-6 گھنٹے اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اندر ہی اندر وہ نادم ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، علماء با عمل ہیں، مخلوق ہاتھوں کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھاتی، پلکیں بچھاتی ہیں، ایک لمحہ ہاتھ ملانے کے لیے ترستی ہے، چلو ہاتھ نہیں ملانا، دور سے زیارت ہی کروا دو، زیارت ہی کروا دو، ایک مرتبہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ کہاں وہ معاملہ اور کہاں یہ معاملہ۔ تو جس نے عزت اللہ کی طرف سے پائی اس کی ہمیشہ ہمیشہ عزت بھی اب کا ہوگی۔ اب وہ دنیا سے چلا بھی گیا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، مخلوق ترستی ہاتھ ملانے کے لیے، زیارت کے لیے ترستی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس مزار کی زیارت کے لیے دور دور سفر کر کے پہنچتی ہے، اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتی ہے۔ اب وہ نذرانہ دے رہے ہیں جس نے ختم نہیں ہونا، فاتحہ شریف پڑھتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نوافل پڑھ کے ان کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والے اور نہ مٹنے والے۔ دنیاوی نذرانہ تو چلے جو بھی ہے، کہیں لگ گیا، خرچ ہوا، رہ گیا، دنیا تک ہی ہے، لیکن اب ان کو خیرن واہ، اب ان کو وہ نذرانہ مل رہا ہے جس نے ختم نہیں ہونا۔ آپ نے لفظ اللہ کہا نا، آپ کی نیکی، سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا کہ نہیں؟ نوافل پڑھے، جنت میں محل بن گئے کہ نہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس نے عزت اللہ کے راستے پائی اس کی عزت یہاں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی، یہاں بھی رہے گی، چاہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، قریب المرگ ہے، رخصت ہونے والا ہے، تو اس وقت بھی وہ عزت والا ہے، اور اب وہ چلا گیا اس وقت بھی وہ عزت والا ہے۔ مخلوق خدا اسی طرح عزت کر رہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت والا، معزز صرف وہ ہے، اکرام والا وہ ہے، محترم صرف وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو جائے تو اللہ پھر اٹھا کر اس کو دونوں جہان میں معزز بنائے گا، پھر یہاں تک نہیں رہے گا، آخرت میں نور کے ٹیلوں پر تشریف فرما ہوگی، اور وہاں بھی مخلوق خدا دیکھے گی، یہ کون لوگ ہیں، یہ اتنے محترم، اتنے اعزاز والے، اتنے اکرام والے،
مخلوق کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مخلوق کے ٹیلوں پر تشریف فرمائے، نور کے ٹیلوں پر تشریف فرمائے، کیونکہ انہوں نے اپنا رابطہ رب سے جوڑا، ان کو رب نے عزت عطا فرمائی، یعنی نہ یہاں ختم ہو رہی ہے، نہ مرنے کے بعد مزار میں ختم ہو رہی ہے، نہ حشر میں نور کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ، جس نے جوڑ لیا اس نے پا لی۔ جس نے مخلوق سے عزت پائی، در حقیقت اس نے ذلت پائی۔ تجھ پر افسوس، جب تو مخلوق سے نکل جائے گا تب خالق کے ساتھ ہوگا، تو وہ تیرے نفع و نقصان سے تجھے واقف کر دے گا، اور تو اپنی اور غیر کی چیز میں تمیز کرنے لگے گا۔ حق تعالی شان ہو کے دروازہ پر پڑا اور جمع رہ۔